السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور مکے میں بڑا مشکل تھا۔ انہیں مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ یہ کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں جلا وطن کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں قتل کرنے کی بھی سازشیں ہوئیں، اور مختلف سوشل بائیکاٹ کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس طرح ایک قسم کا تاثر پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اور جو لوگ اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے وہ بھی یہ 2 دفعہ سوچتے کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں تو پھر میرے خلاف بھی سازش ہوگی، پھر میرا قبیلہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، پھر افرادی قوت جو ابھی میرے پاس ہے، یہ طاقت جو میرے پاس ہے، جو خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے، پھر یہ جو پروٹیکشن مجھے یہ خاندان دے رہا ہے، یہ قبیلہ جو مجھے میری حفاظت جو کر رہا ہے، میرے لوگ میری حفاظت کر رہے ہیں، یہ حفاظت میں کھو دوں گا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں، کیونکہ ان کے خلاف قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پھر مجھے بھی قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں گی، پھر مجھے بھی لوگ جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ یعنی اسلام کو قبول کرنا یہ ایسا ہی تھا کہ میں اپنی پروٹیکشن لوز کر رہا ہوں، اپنی حفاظت میں کھو رہا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے قبائلی دور میں جب 2 قبیلوں کی بھی لڑائی ہوتی تھی تو لوگ اس قبیلے کا ساتھ دیتے تھے جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی تھی، جو طاقت میں زیادہ ہوتے تھے، جو انفلوئنشل ہوتے تھے، جن کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا تھا، تو لوگ وہ ان کی سائڈ لیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حفاظت یا ہماری پروٹیکشن یہ قبیلہ کرے گا۔ تو اس ماحول میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کے لیے ایک اعلان کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان ولی اللہ، کہ بے شک میرا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا اللہ، میرا خالق، وہ میرا پروٹیکٹر ہے، وہ میرا دوست ہے۔ ولی عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ دوست کو تو بولتے ہیں، لیکن وہ دوست جو آپ کی پروٹیکشن کرے، جو آپ کی حفاظت کرے، اور یہ فعیل کے پیٹرن پر ہے، یعنی مسلسل ساتھ ہونا، ساتھ ملا ہونا، نیکسٹ ٹو یو، جو بالکل آپ کے قریب ہو، ہمیشہ مسلسل آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے قریب ہو، اور آپ کا وہ خیال رکھ رہا ہو، آپ کی پروٹیکشن وہ کر رہا ہو، آپ کی حفاظت وہ کر رہا ہو۔ اور یہ ولی کا جو یہ کنسپٹ ہے، یہ ولا ولیا یلی سے نکلا ہے، یعنی مسلسل اٹیچ ہونا، ساتھ ہونا آپ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا دوست، میرا ولی، میرا کارساز وہ تو اللہ ہے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے میری پروٹیکشن کے لیے، مجھے مین پاور نہیں چاہیے، مجھے افرادی قوت نہیں چاہیے کہ جو میری پروٹیکشن کرے، مجھے قبیلہ نہیں چاہیے، مجھے خاندان نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن چاہیے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انفلوئنشل ہے، یہ جو ہے کارآمد ہوگی آپ کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا پروٹیکشن کرنے والا، میرا پروٹیکٹر جو ہے، میرا جو محافظ ہے وہ تو اللہ ہے۔ میرا ولی کون ہے؟ میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم مکہ کے دور میں تو نہیں جی رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمارا اور آپ کا واسطہ کسی طاقتور کے ساتھ ہو، یہ ممکن ہے، اور اس وقت یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اب کیا ہوگا، میری پروٹیکشن کرنے کے لیے کون آئے گا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کا پروٹیکٹر، آپ کا محافظ اور آپ کا خیال رکھنے والا اللہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو انسان کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک رشتہ جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، وہ رشتہ کیا ہے؟ بنیادی رشتہ، وہ انسان کا اور رب کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروٹیکٹر ہے، اللہ تعالیٰ میرا ولی ہے، وہ میرا خیال رکھنے والا ہے، وہ میرا پروٹیکٹر ہے۔ تو لہٰذا یہ رشتہ اگر کمزور ہو جائے، جس کو کمزور ہونا نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے میرے بارے میں کہ یہ تکلیف اس کو پہنچے گی، تو وہ ضرور پہنچے گی، وہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو روک نہیں سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کریں کہ مجھے خیر پہنچے، تو اس خیر کو دور کرنے والا، اس خیر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے میرے بارے میں، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں مداخلت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، اور وہ ہمارا مولانا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہی تو ہمارا ولی ہے، وہی تو ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، محافظ ہے. اور مومنوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر، اپنے اللہ پر توکل کریں. اب اس آیت پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ہماری نفسیات کو ایڈریس کر رہی ہے، ہماری سوچوں کو ایڈریس کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ بدلے، اور وہ جو بنیادی رشتہ ہے وہ ہمیں یاد رہے. وہ بنیادی رشتہ کیا ہے میرا اور رب کا؟ کہ وہ میرا محافظ ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا حفاظت کرنے والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت میری حفاظت نہیں کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ سوچ میری ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنوں کو یہی بات سکھلائی ہے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام سے ناواقف لوگ وہ کرتے کیا ہے، وہ بھی حفاظت چاہتے ہیں، وہ مادی چیزوں سے حفاظت چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے بینڈ پہنا ہے کوئی، تو وہ کہتا ہے یہ بینڈ میری حفاظت کرتا ہے. کسی نے رنگ پہنی ہوگی، کسی نے انگوٹھی پہنی ہوگی، کہہ رہا ہے کہ اس میں سپر نیچرل پاورز ہے، کوئی روحانی طاقت اس میں ہے، یہ میری پروٹیکشن کرے گا. کسی کے پاس کوئی کتاب ہے جو اس نے الماری میں رکھی ہے، تو وہ سوچے گا کہ اس میں جو ہے سپر نیچرل پاورز ہیں اور یہ میری پروٹیکشن وہ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ناسمجھ لوگ وہ جب طواف کرتے ہیں تو کعبے کی اس چادر سے کوئی پیس کاٹ کر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میری پروٹیکشن کرے گا. کوئی کالا رنگ کا جھنڈا ہے وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، کوئی کالے رنگ کا کپڑا ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مادی چیزیں یہ میری پروٹیکشن کرے گی. تو وہ کنیکشن کیا ہے جو رب کا بنیادی جو رشتہ تھا رب کا اور انسان کا، مومن کا، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ کنیکشن پھر ہم کھو دیتے ہیں، وہ حفاظت جو اللہ تعالیٰ ہماری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم حفاظت اب مادی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ کام بڑے مذہبی لگتے ہیں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مذہبی کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو مذہب سے دور کر رہے ہیں. یہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ، یہ مادی چیزیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جو آپ کا ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو انا ولی اللہ سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر رہے ہیں، مذہب سے آپ کو دور کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پروٹیکٹر تو اللہ ہے. یہ مادی چیزیں یہ ہمارا نفع اور نقصان نہیں کر سکتی ہے. نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آئے روز ہم مختلف باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ فلاں بندے کی تو شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس پر کسی نے جادو کیا ہے. فلانے کو تو نوکری نہیں مل رہی ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہے. میرا بیٹا مجھ سے صحیح طور سے بات نہیں کر رہا، اس پر ضرور کسی نے کوئی جھاڑ پھونک کیا ہوگا، اس پر کسی نے تعویذ کی ہوگی. اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو اپنے بارے میں اکثر کہتا ہے، یا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر ضرور کسی نے کچھ کیا ہوگا، اس لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس لیے تو اس کو نوکری نہیں مل رہی، اسی لیے تو یہ بندہ صحیح طرح سے مجھ سے بات نہیں کر رہا. میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لیں. بیوی کہتی ہے کہ میرے خاوند پر کسی نے کچھ کیا ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہے، اس کو کسی نے کچھ کھلایا ہے، اس پر کسی نے پونک ماری ہوگی. اس قسم کی چیزیں میں پھر اس کو بچنے کے لیے، اس جادو کو انڈو کرنے کے لیے، اس کا توڑ نکالنے کے لیے مادی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ تعویذ لے لو، یہ پہن لو، اس سے اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ رنگ پہن لو، اس سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اس طرح مادی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کر بیٹھتے ہیں. قرآن کی آیتوں کا ہم بازو پر لٹکا لیتے ہیں، گلے پر لٹکا لیتے ہیں، اپنی ران پر لٹکا لیتے ہیں. اس قسم کی مختلف عجیب و غریب قسم کی حرکات ہم کرتے ہیں، اور یہ حرکات مسلمان کرتے ہیں. اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، دوائی دینے سے پہلے وہ آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے، آپ کا ایکس رے دیکھتا ہے، یا آپ کا خون کا ٹیسٹ وہ کرتا ہے، وہ ایم آر آئی رپورٹ ہے یا ایکس رے رپورٹ ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ تشخیص آپ کی بیماری کی ہو جاتی ہے. یہ ایک سین ورلڈ ہے، یہ غیب نہیں ہے. اب پہلے غیب تھا. جب اس نے ٹیسٹ کر لیا، ایکس رے رپورٹ آ گئی یا آپ کے خون کی رپورٹ آ گئی، تو اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، لہٰذا یہ فلاں دوائی آپ لے لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ غیب نہیں رہا. اب سوال یہ ہے کہ میرے سامنے ایک بندہ ہے،
اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، اس کو کیسے پتا کہ اس پر جادو ہوا ہے؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ وہ کیسے کر لیتا ہے؟ ڈاکٹر تو اس تشخیص کی بنیاد پر، ٹیسٹ کی بنیاد پر کہتا ہے کہ اس کو یہ فلاں بیماری ہو گئی ہے، اس کو فلاں دوائی لینی چاہیے، لیکن وہ شخص جو دوسرے کو کہتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ یہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ تم کو غیب کی خبر دے دے، اطلاع دے دے۔ ہاں، رسولوں میں سے جس کو چاہے تو اس کو اطلاع دے سکتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو تم تو رسول نہیں ہو، میں تو رسول نہیں ہوں، ہم میں سے تو کوئی رسول نہیں ہے، ہم میں سے تو کوئی نبی نہیں ہے، کسی پر وحی نہیں آتی، تو اس کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہتے ہیں کہ میرے پاس غیب کی طاقت نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے سے کوئی چیز بتا دیتے ہیں تو وہ امت کو پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن ابھی آج کے دور میں کہتا ہوں تم پر کسی نے تعویذ کیا ہے، تم پر کسی نے جادو کیا ہے، تو یہ میں کس علم کی بنیاد پر کہہ جاتا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میں کیسے کر لیتا ہوں؟ میں نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے؟ یا جو ان سین ورلڈ ہے، جو غیب ہے میرے لیے، ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جو ان سین ورلڈ ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ابھی اس کمرے میں کتنے ملائک ہیں مجھے کیا پتا، اس کمرے میں کتنے جن ہیں مجھے کیا پتا، قیامت کب آئے گی مجھے کیا پتا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ تو غیب کا معاملہ ہے۔ تو آئے روز ہم اس طرح کے دعوے سنتے ہیں کہ یار اس پر کسی نے جادو کیا، اتنا بڑا دعویٰ، اور پھر وہ بیچارہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، اس کے توڑ کے لیے وہ عجیب و غریب کام کر لیتا ہے، پھر کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے، اپنا وقت وہ ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات، جن کے بچے نہیں ہوتے وہ اکثر کہتے ہیں، ان کے متعلق لوگ کہتے ہیں یا وہ خود کہتے ہیں یار کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جو ہمارے لیے لکھا ہے، صرف وہی ہوگا۔ اب اگر اس میں لکھا ہے، مثال کے طور اگر اس میں لکھا ہے کہ فلانا کے بچے ہوں گے، تو یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ عجیب جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بابا ہے یا جادوگر ہے جس نے تعویذ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھا ہے کہ بچے ہوں گے، مثال کے طور پر، لیکن یہ اس بابا نے، اس جادوگر نے، اس بزرگ نے تعویذ کر کے اس کو روک لیا ہے، تو بندش کر دی گئی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو نا اس تعویذ سے بندش کر دی گئی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ والی قوم کہاں گئی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یہ کہنا کہ بندش کر دی گئی ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرے بچے نہیں ہو رہے، میری شادی نہیں ہو رہی، تو یہ غلط قسم کی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم مصیبت میں ہو، جب ہم تکلیف میں ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیے، اِنَّا وَلِيَّ اللَّهِ، بے شک میرا پروٹیکٹر تو اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، جس نے کتاب نازل کی۔ اب پروٹیکٹر تو ہے، ساتھ دوائی کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ کتاب تمہیں پریشانی کیا ہے؟ آ جاؤ اس کتاب کے سامنے بیٹھ جاؤ، پوچھ لو اس کتاب سے کہ تمہاری پریشانی کے بارے میں قرآن کریم کیا ہدایات دیتا ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور آپ آ گئے ہیں، اور آپ آتے ہیں اور کرتے کیا ہے؟ اس کتاب کو ملتے ہیں اپنے سر کے اوپر کہ مجھے سائنس کا مسئلہ ہے، میرے سر میں درد ہے، اب صحیح ہو جائے گا، یا مجھے بخار ہے، اس کتاب کو میں اپنے سینے پر رگڑ لیتا ہوں، میں اب صحیح ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ غلط کام آپ کرتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے، اس کتاب میں لکھا کیا ہے، صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی۔ اور یہ بھی غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اِنَّا وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ الْكِتَابَ یا إِلَيَّ الْكِتَابَ، کہ صرف میری طرف یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ یہ کتاب چونکہ سب کے لیے ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، کتاب نازل کی گئی ہے، پوری دنیا کے لیے نازل کی گئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ یعنی یہ کتاب ہم سب کے لیے ہے، ہم سب نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ صالحین کا کارساز ہے، صالحین کا ولی ہے، صالحین کا دوست ہے، صالحین کا پروٹیکٹر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں صالحین ہونا پڑے گا اور اس بھولے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہوگا جس رشتے کو ہم خراب کر چکے ہیں ان مادی چیزوں کی وجہ سے. اس ایمانی رشتے کو جو ہم خراب کر چکے, وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ انسان کو رب کا رشتہ ہے. وہ رشتہ وہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ولی ہے. انا ولی اللہ, کہ بے شک اللہ میرا ولی ہے, میرا پروٹیکٹر ہے. اس رشتے کو تو ہم بھول چکے, اس کنیکشن کو ٹھیک کرنا ہوگا تو ہم صالح بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے گا. اور ان مادی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. ہم ان مثال کے طور پر کسی قبر کے متعلق اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی, یا جو ہے یہ کوئی تعویذ میں نے پہنا ہے, کوئی بینڈ میں نے پہنا ہے, یہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. کوئی کسی پتھر کے متعلق میں خیال کرتا ہوں, کسی کالے کپڑے کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پروٹیکشن دے رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ولی آپ کا اللہ ہے, پروٹیکشن آپ کو اللہ دے گا. یہ جو مادی چیزوں میں آپ پروٹیکشن ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ اس تعلق کو خراب کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اگر آپ صالح بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.